بغیر کسی ریسورسز کے, بغیر کسی فنڈنگ کے آج تک ایسا پاسبل ہو سکتا ہے. کتنا بڑا سٹ ان اور اتنی بڑی, وہ بھی لیگل فرٹرنیٹی کو, وکلا فرٹرنیٹی کو مینیج کرنا, اور وہاں پہ رقص و سرور بھی ہو رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے ولیجو صاحب سے بات کی, ذہن شاہ صاحب سے بات کی, سب سے بات کی, سب اسٹیک ہولڈر جو ہیں, خالی یہ نہیں کہ گورنمنٹ سے بات کی. انہوں نے بھی سی سی آئی کا لکھا اپنے خط میں, دیکھا جی بالکل, کہ اس کی میٹنگ بلائیں, تمام ڈائیلاگ اور 91 اکارڈ کے ایکٹ کے تحت وہ کام ہو. گھر کے اوپر کوئی غیر حملہ کرتا ہے تو پھر سب چیزیں بلا کے ہمیں اس دشمن کی طرف ساری چیزیں کرنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عادل کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ میں عادل ریڈی آپ کے سامنے آپ کی خدمت پیش ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے, بلکہ ہماری روایت ہے کہ پاکستان میں ہونے والے تمام ایسے ایشوز جو کہ حالات حاضرہ سے ڈائریکٹ کنسرن کرتے ہیں ان پہ بات کی جائے, بجائے اس کے کہ ہم دیگر چیزوں میں الجھنے کے کسی مدعے بات کریں. ہم برائے ڈائریکٹ مدعے بات کریں زیادہ بہتر ہے. اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں معیشت کے بحرانوں کا سامنا ہے, ہمیں سیاسی چیلنجز کا سامنا کچھ عرصے پہلے تک نہیں تھا, بٹ بدقسمتی ہے کہ اچانک سے ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس کے اوپر ہمیں تھوڑے سے چیلنجز ہیں جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ فہم و تفہیم سے ہینڈل ہو جائیں گے, کیونکہ اس وقت جو پاکستانی قیادت ہے وہ اتنے میچور اور سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کہ کسی بھی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کر رہے. اس وقت پاکستان میں پانی کی صورتحال ہے, اکانومی کی صورتحال ہے, انڈیا پاکستان کے جو کشیدگی ہے بارڈر پہ وہ, یا بین الصوبائی مسائل ہیں, ان پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو میرے مہمان موجود ہیں, انتہائی قابل احترام معزز شخصیت پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ وفاق کی اس وقت حکمران جماعت بھی ہے, ان کے انتہائی سینئر رہنما بھی ہیں. صوبہ سندھ میں ان کی ایک سرپرستی میں ان کا پورا میڈیا کام کر رہا ہوتا ہے. میں بغیر کسی توقف کے خرم بھٹی صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم خرم بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں عادل بھائی آپ؟ الحمدللہ خرم بھائی, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیت سے ٹائم دیا. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ کو اپنے سیٹ پہ بلایا جائے اور آپ سے بالمشافہ گفتگو کر کے آپ سے یہ جانا جائے کہ وفاق اور سندھ, ہم تو دو بھائی ہیں, بالکل چھوٹا بھائی بڑا بھائی, بالکل ایسے, اور ہمارے بیچ میرا نہیں خیال کہ آپس میں سے کوئی ناچاکی اور نہ ہم ہونی بھی نہیں چاہیے, ہم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت صورت کو کشیدہ کر رہی ہیں, تو تھوڑا سا اس کی تفصیل ہو سکتا ہے کہ ہمارا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہو, آپ کا پرسپیکٹو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. بعض اوقات 6 لکھا ہوتا ہے, لوگوں کو 9 نظر آتا ہے, ہم لکھتے ہیں 9, لوگوں کو 6 نظر آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ صورتحال کچھ ایسی ہے, تھوڑا سا اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیں تو میرا خیال ہے کہ ہم آپ کچھ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں اس پہ. سب سے پہلے تو عادل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی اس عادل کاسٹ میں بلایا, اور میرے سامنے کپ پڑا ہوا ہے, اور کپ اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کو دکھائیں گے تو بتائیں گے کہ فنٹاسٹک ٹی, فنٹاسٹک ٹی, دی ٹی واز فنٹاسٹک. تو لیکن ایک لائٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ٹی پلانے والا تھا وہ جیل میں, اب جو حاکم بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ملک ہاتھ میں ہے وہ چائے بھی نہیں پلائیں گے آپ. سر تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے, کیا معاملات کیا ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بڑی اچھی بات کی. وفاق میں کوئی بھی پارٹی ہو وہ بڑے بھائی کی طرح ہوتی ہے, اور تمام جو دیگر صوبائی اکائیاں ہوتی ہیں وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوتی ہیں. بالکل, چھوٹے بھائی ناراض بھی ہوتے ہیں, لڑتے, بڑے بھائی ہو جاتے ہیں, غصہ بھی کر جاتے ہیں. تو جو حالات چل رہے ہیں, موجودہ صورتحال جو ہمارے پاک بھارت جو بارڈر پہ کشیدگی ہے, LOC پہ ہے, اس کے تناظر پہ دیکھا جائے تو ابھی تو بہت ساری چیزیں, جب گھر کے اوپر کوئی غیر حملہ کرتا ہے تو پھر سب چیزیں بلا کے ہمیں اس دشمن کی طرف ساری چیزیں کرنی چاہیے. یہ نہ کہ ہم کسی کو گھر کے اندر ہی تکلیف دیں, تو ہمیں اپنے گھر کے معاملات بلا کے اپنے دشمن سے لڑنا چاہیے. ہمارا ایک ہی ابھی ٹارگیٹ ہے, وہ ہمارا دشمن ہے. تو باقی رہا وفاق کے بارے میں, تو آپ نے جو بات کی میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے نہروں کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں. ہمیں بیسیکلی آپ کا موقف وفاق کے پرسپیکٹو سے, آپ کا موقف کیا؟ آپ عادل بھائی, یہ جو دھرنے شروع ہوئے یہ میرے خیال سے اس مہینے میں شروع ہوئے سندھ کے اندر, حالانکہ یہ معاملہ پچھلے 6-7 مہینے سے چل رہا ہے. یہ چل رہا ہے, اور لازمی بات ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہے وہ اپنے جو معاملات ہوتے ہیں وفاق کے ساتھ وہ گائے بگائے ان کو خط لکھتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے تمام جو ہمارے سندھ کے بھائی ہیں, جی بالکل, سندھ میں پورا پاکستان ہے جو 100 سال سے یہاں بس رہے ہیں, اس میں ہر زبان بولنے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سندھی کہلاتے ہیں. اس سب کا ایک ہی وہ ہے, اور بالکل جائز ہے, مطالبہ جائز ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, اور اس کا ایک طریقہ کار ہے. اور ہم ایز اے سیاسی کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ جب بات چیت سے کام ہو رہا ہے تو اس میں دنگا فسادیاں روڈیں پلیٹ فارم موجود ہے. اور وہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بات میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو
کہ 20 جنوری کو ہمارے آپ بھی جانتے ہیں ان کو، ہمارے سابقہ سندھ کے صدر سید شاہ محمد شاہ بھی مرکزی سینئر نائب صدر ہیں، تو 20 جنوری کو انہوں نے خط لکھا، جب کوئی دھرنے نہیں تھے، کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، اس میں وہی باتیں پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے خط میں بتائیں کہ سندھ کے لوگوں کو تحفظات ہیں ان نہروں کے اوپر، اور آپ CCI کی میٹنگ بلائیں اور اس میں یہ تمام اسٹیک ہولڈر کو سنیں۔ تو پھر میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں، یہ میرے پاس وہ لیٹر بھی ہے، سب چیزیں ہیں، یہ آپ اگر نظر آ جائے آپ کو، یہ وہ لیٹر انہوں نے بھیجا۔ تو ہم نے تو اس ٹائم ہمارے لیڈران نے جو سندھ کے ہیں انہوں نے آواز اٹھائی اور پرائم منسٹر صاحب کو سندھ کے، یہ میں ناظرین کو بھی دکھا دوں ذرا پلیز۔ اچھا پھر 19 یا 20 فروری کو پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب نے محمد شاہ صاحب کو بلایا، ان کی بات جو خط میں تھی وہ سنی، اور ان کو کہا کہ جب تک تمام اسٹیک ہولڈر نہیں بیٹھیں گے ہم نہریں نہیں بنائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور ابھی بلاول بھٹو، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بھی انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم CCI کا اجلاس بلا رہے ہیں اور اس میں تمام چیزیں راضی ہوں گے تو بنیں گی، نہیں ہوں گی تو نہ ایک بنے گی، نہ دو بنے گی، نہ 3 یا 4 یا 6۔ اور میرے خیال سے آپ اس میں بہتر جانتے ہیں کہ 6 کی 6 نہریں پورے پاکستان میں ہیں، ایک بلوچستان میں ہے، ایک KPK میں ہے، 2 سندھ میں ہیں اور 2 پنجاب میں۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈر، تمام اکائیوں کا، تمام صوبوں کا مشاورت کے بغیر ہی ہونا چاہیے۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے یہاں پر سید شاہ محمد شاہ کو فون کیا، مرکزی سینئر نائب صدر کو، بشیر میمن صاحب کو فون کیا، اور کھیل داس کوستانی صاحب کو فون کیا، اور بشیر میمن صاحب وہاں پر گئے بھی، سکھر بابر لوگ گئے بھی، ان سے بات بھی ہوئی، جو شرکا ہیں دھرنے کے ان سے ملے بھی۔ تو پھر یہ پرائم منسٹر صاحب نے واضح اعلان کر دیا۔ اس کے بعد تو کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے کہ جب سندھ حکومت سندھ کی نمائندہ جماعت ہے وہ جب بات کر رہی ہے، ان کو پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری جماعت جو ہے، یہ 91 کا ریکارڈ بھی نواز شریف صاحب نے کیا تھا، واٹر ریکارڈ جو تھا ارسائٹ جو ہے وہ بھی نواز شریف صاحب نے تھا۔ پھر نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے اور شہباز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگا کہ میری اس سیاسی لائف میں نے یہ دیکھا ہو کہ کسی صوبے کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے ہماری قیادت نے زیادتی کی۔ تو ہماری تو 2013 میں سادہ اکثریت تھی بلوچستان کے اندر، ہم نے ڈاکٹر مالک صاحب کو وہاں CM بنایا، ثناء اللہ زہری صاحب جو پیپلز پارٹی میں، ان کو نہیں بنایا، کہ وہاں کے بلوچستان کے جو ہمارے عوام ہیں ان کے اندر کا، یعنی زہری صاحب بھی وہیں گئے لیکن ڈاکٹر مالک صاحب کو دی اس کی CM وزارت اس میں۔ اس کے بعد ہم 13 میں KP میں بھی حکومت بنا سکتے ہیں اپنے اتحادیوں، نہیں دی، ان کے پاس اکثریت ہے وہ بنا لیں PTI۔ تو میں جب یہ دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بات نہیں کرتے، مطلب جی مجھے اپنی قیادت پہ اعتماد ہے کہ وہ کبھی بھی کسی صوبے کے ساتھ ناجائز نہیں کریں گے۔ تو وہ ایک فورم ہے، ہم اس فورم پہ بات کرتے ہیں، ہماری سندھ کی قیادت بات کر رہی ہے پرائم منسٹر صاحب سے، اور اس کا ثبوت بھی آ گیا کہ PM صاحب نے کلیئر منع کر دیا۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں جب اس کا واضح ثبوت آ گیا، واضح اعلان ہو گیا، CCI کا اجلاس بلوا لیا، تو پھر روڈیں بلاک کرنے کا تک نہیں۔ لیکن سر یہ جو موقف آیا، یہ جو جوائنٹ پریس کانفرنس ہوئی، آپ کو نہیں لگتا کہ طاقت کا مظاہرہ کرنے اور سندھ کے عوام کے شدید احتجاج کے ریکارڈ ہونے کے بعد آیا؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ کے ہی چند معزز سینیٹر حضرات جو ہیں وہ تو برملا میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ دل بڑا کریں کہ کہتے کینالز بننے دیں، آپ کو گیس پہ مسئلہ ہے، آپ کو کینالز پہ مسئلہ ہے، آپ کو کوئلے پہ مسئلہ ہے، جبکہ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے سینئر سیاستدان ہیں ان کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ کوئلہ سندھ پروڈیوس کرتا ہے اور سندھ سے 66% گیس جاتی ہے، اس کے باوجود سندھ جو ہے وہ گیسی قلت کا شکار ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے جو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، جو آپ کے وزیر اعظم پاکستان کے مشیر بھی ہیں، وہ ببانگ دبنگ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہوتا ہے کہ کینال تو ہر صورت میں بن کے رہیں گے۔ نہیں، میں نے تناظر کے بعد اگر یہ پریس کانفرنس آتی ہے تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک دباؤ کے بعد آتی ہے۔ جب سے پرائم منسٹر صاحب نے اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب نے ان کو ہدایت دی ہے، تو میں نے ان کے منہ سے ایسا بیان، انہوں نے تو اس دن بھی، میں یہ پریس کانفرنس 2 دن پہلے ہوئی ہے، شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بنا مشاورت کے بغیر نہ 1 نہ 6 نہ 2 نہ 5 ہیں، کوئی کینال نہیں بنے گی۔ تو ہم تو دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا مزاج الگ ہے، اس سندھ کے کسی اور آپ ساتھی سے بات، ان کا مزاج الگ ہوگا، ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ ہم جو ہیں، ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے میں، ان میں کئی میرے جاننے والے بھی ہیں بیٹھے ہوئے،
لیکن میں جب دوسری طرف دیکھتا ہوں کہ وہاں تقریباً 2 ہفتے ہو گئے اس دھرنے کو میرے خیال سے غالباً، تو وہاں جو جانور کھڑے ہوئے ٹرکوں کے اوپر، گرمی شدید ہے، آپ وہ جانور مر بھی رہے ہیں، اس کے بعد مسافر ہیں. تقریباً 8-9 دن ہوئے کیونکہ 12 اکتوبر کو کنونشن تھا. 72 گھنٹوں کے 8-9 بعد دن بھی اعلان ہوا. بہت ہوتے ہیں اس گرمی میں. جو کراچی جانور لے کے آ رہے ہیں تو کراچی میں ہی بزنس آ رہا ہے نا، یہاں سے پورٹ سے چیزیں جا رہی ہیں، وہاں سے آ رہی ہیں باہر جانے کے لیے، تو یہ نقصان ہو رہا ہے. تو میری تو آپ کے توسط بھی ان سے گزارش ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سی سی اے کی میٹنگ میں، اور مجھے نہیں لگتا کہ بنا اسٹیک ہولڈر کے سر کام ہو. پاکستان کی حکومت کے اس وقت سب سے اہم اسٹیک ہولڈر پاکستان مسلم لیگ نون ہے. آپ کے ساتھ شراکت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، بالکل ایم کیو ایم کی ہے، بلوچستان کے دوست آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے جو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سمہاؤ ناراض ہیں، بٹ اس حق میں نہیں ہے کہ حکومت کو گرایا جائے. بالکل ایسے ہی. سندھ سے انڈیپینڈنٹ آپ کے ساتھ ہیں، پنجاب سے ساتھ ہیں، کے پی سے، گلگت بلتستان سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. مطلب اگر کہا جائے کہ اس وقت تمام حکومتیں کے اندر جو اتحادی موجود ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیزاسٹرس دور دیکھ کے آیا، ایک تباہ کن دور سے ہم باہر آئیں، اور ہمیں پاکستان کو ریسکیو ہم نے ایک انتہائی برے دور سے کیا تھا، اور مزید ہم پاکستان کو متزلزل نہیں ہونے دے سکتے. ہمیں مستحکم پاکستان چاہیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. ریاست ہوگی تو سیاست ہوتی رہے. بالکل ایسے ہی. جیسے ہمارا ایک سلوگن تھا 16 مہینے کی گورنمنٹ میں، جس میں پیپلز پارٹی ہم سارے ساتھ تھے، تو شہباز شریف صاحب نے ایک نیریٹو دیا تھا کہ ہم نے سیاست نہیں، ریاست بچانی. بالکل میرا بھی پوائنٹ ہے کہ ریاست ہوگی تو سیاست ہوتی رہے گی. پاکستان ہوگا تو ہم ہیں. میں اور آپ نہیں رہیں گے تو سیاست تب بھی رہے گی. لیکن اگر آپ بھی آن بورڈ ہیں، پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے، ایم کیو ایم بھی آن بورڈ ہے، دیگر تمام املاک جو بھی افراد ہیں آن بورڈ ہیں، تو پھر جو دھرنا دے رہے ہیں یہ کون ہے؟ اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. کوئی تو ایسی قوت ہوگی نا جناب جن کو جو دیکھیں. آپ خود سوچیں، خرم صاحب ماشاء اللہ اتنے سینئر سیاستدان ہیں، آپ کی جتنی میری عمر اتنا آپ کا تجربہ ہوگا. بغیر کسی ریسورسز کے، بغیر کسی فنڈنگ کے آج تک ایسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا سٹ ان اور اتنی بڑی وہ بھی لیگل فرٹرنیٹی کو، وکلا فرٹرنیٹی کو مینیج کرنا، اور وہاں پہ رقص و سرور بھی ہو رہا ہے. مزے کی بات یہ بھی ہے، افسوسناک واقعات یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ایک میلہ سجا ہوا ہے. ملک کی معیشت کا پہیہ آپ نے جام کر دیا، اور وہاں پہ تفریح بھی لے رہے ہیں، آپ بیٹھ کے مزے بھی کر رہے ہیں. تو اگر پاکستان کی جو ایکچوئل اسٹیک ہولڈرز ہیں، جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ آپ پلیٹ فارم پہ احتجاج کریں گے، جو کہ مسلم لیگ نون کے پاس بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہے، ہر سیاسی جماعت کے پاس ہے جس کی وفاق میں یا صوبے میں نمائندگی ہے، یا چاہے وہ یونین کونسل کا ممبر ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس کے ایم سی ہے، وہ اپنے پلیٹ فارم پہ احتجاج ریکارڈ کرنے کا حق رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کہیں پہ بھی کوئی استحقاق نہیں ہے. تو یہ کس کی ایما پہ بیٹھے ہیں، اور پھر ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب نے پلیجو صاحب سے بات کی، زین شاہ صاحب سے بات کی، سب سے بات کی، سب اسٹیک ہولڈر جو ہیں، خالی یہ نہیں کہ گورنمنٹ سے بات کی. پھر پچھلے دنوں بشیر صاحب کا ایک بیان چلا کہ ہم ایک بوند نہیں لینے دیں گے. ٹھیک ہے، ایک چلا ان کا، ہمارے صدر ہیں سندھ. جی بالکل. تو پیچھے کوئی عوام یا دو رائے نہیں رہتی نا کہ ہمارا کیا موقف ہے. تو خط ہے جنوری کا، 20 جنوری کا، اس ٹائم کوئی احتجاج نہیں تھا، کوئی دھرنا نہیں تھا، کوئی وہ نہیں تھا. تو شاہ محمد شاہ صاحب نے خط لکھا، تو وہ سندھ کی نمائندگی کی نا انہوں نے. ایک مسلم لیگ کے سابق سندھ کے صدر اور ابھی مرکزی سینئر نائب صدر، پرائم منسٹر ان کو بلا رہے ہیں. فروری میں ان کو تحفظات سن کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ اسٹیک ہولڈر بیٹھیں گے. انہوں نے بھی سی سی اے کا لکھا اپنے خط میں، دیکھا جی بالکل کہ اس کی میٹنگ بلائیں، تمام ڈائیلاگ ہوں، اور 91 ایکارڈ کے عرصہ ایکٹ کے تحت وہ کام ہو. اب اس کے بعد بیٹھے رہے نا، بڑے لوگ پریشان ہیں. اور لازمی بات ہے کہ یہ 2013-14 میں جب آرمی پبلک پہ اٹیک ہوا، ہمارے معصوم بچے دہشت گردوں نے شہید کیے، اس ٹائم بھی ایک دھرنا ہو رہا تھا. بالکل ہو رہا تھا، اور وزیر اعظم کے خلاف استعفیٰ مانگا جا رہا تھا، کنٹینر. تو انہوں نے بھی بہت بعد میں وہ ہٹے وہاں سے، وہ بھی نہیں ہٹے تھے. تو لازمی بات ہے، ہو سکتا ہے وہی قوتیں ہوں ان کے پیچھے. تو اس کا مطلب ہے کہ ملک مخالف قوتیں ہی ہیں جو کہ پاکستان ہو سکتا ہے کیونکہ میں وہاں گیا نہیں ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں ڈیلی ان کی اپڈیٹ جو ہیں. وہ ہو سکتا ہے وہ قوتیں ہوں، لیکن ایز اے پاکستانی جب حالات اتنے کشیدہ ہو جائیں کہ آج اب کل 54 خوارجی جو ہیں، خوارج کو مارا ہے اس افغانستان کی سرحد پہ. تو پاک فوج وہاں بھی کر رہی ہے. پاک فوج انڈیا کی LOC کے اوپر کل بہت فائرنگ ہوئی ہے، اور آپ کو وہ پانی بند کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور آگے سے موجودہ حکومت نے، بڑے ہر پارٹی نے جواب بغیر اعلان پانی چھوڑ بھی رہا ہے. اور بالکل اعلان کیا کہ اگر آپ پانی کے اوپر تو جنگ ہے، آپ پانی بند کریں گے ہم آپ کو ماریں گے، بالکل ماریں گے.
تو ان حالات میں بالکل صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اپنی انا کو مارنا چاہیے, اور پاکستان ہے تو سب چیزیں ہیں. خرم صاحب, فرد واحد یا شخصیات سے بالا تر ملک نہیں ہوتا. یہ وہ ملک ہے جس نے لیاقت علی خان صاحب کی شہادت بھی دیکھی, متحد رہا. یہ وہ ملک ہے جس نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی عدالتی قتل بھی دیکھا, پھانسی بھی دیکھی, متحد رہا. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی شہادت ہوئی, زرداری صاحب نے پاکستان کا پہ کا نعرہ لگایا. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ آپ کے وزیر اعظم صاحب نواز شریف صاحب کو معزول کیا گیا, ان کو ایئرپورٹ پہ واش روم میں بند کیا گیا. کئی نازیبا ناقابل ذکر واقعات ہیں جو کہ سیاسی لیڈران کو اسیری کے دوران, جلاوطنی کے دوران برداشت کرنے پڑتے ہیں. بالکل. بائی دا ٹائم پولیٹکس بھی میچور ہوتی ہے نا, 80 کی دہائی میں شاید نواز شریف صاحب بھی ایک الگ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں, محترمہ بھی الگ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں, مولانا فضل الرحمان بھی الگ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں, باچا خان صاحب بھی الگ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں. بائی دا ٹائم پولیٹکس بھی میچور ہوتی ہے. 2006 میں ایک میثاق جمہوریت ہوتا ہے, ان سب کو سمجھ آتا ہے یار کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے سے بہتر ہے کہ سسٹم کو چلنے دیا جائے. سسٹم چلے گا تو ملک چلے گا نا, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخصیت ایسی ہے, اس شخصیت کو اپنے آگے ملک کی کوئی سالمیت یا ملکی معاملات نظر نہیں آتے. وہ کہتا ہے کہ بس میں ہوں تو سب کچھ ہے, ورنہ نہیں ہے. پاکستان میں وزراء اعظموں کو پہلے آپ اقامے کی بات کر لیں, ٹھیک ہے, آپ میمو گیٹ کے ایک چھوٹے سے خط کی بات کر لیں, بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے اوپر آپ جو ہے وہ وزیر اعظم کو گھر بھیجتے رہے, رخصت کرتے رہے, اور آپ ان کو ڈی اسکینڈلائز کر کے ان کو واپس لاتے بھی رہے, واپس آتے بھی رہے. کیونکہ سیاست میں آنا بھی ہوتا ہے, جانا بھی ہوتا ہے, سیاست میں ٹائم ہوتا ہے, ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے. آپ ایک بار وزیر اعظم بنتے ہیں, ٹھیک, لیکن اگر آپ کے حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے سم ہاؤ, کیونکہ نیشنل سیکورٹی کے میٹرس ہیں نا, قومی سلامتی پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, ورنہ تو آپ ایک پیج پہ تھے. کیونکہ جتنا خوبصورت پیج وہ تھا اتنا خوبصورت پیج تو کسی کو نہیں ملا, اتنی پلین فیلڈ تو کسی کو نہیں ملی, اتنا تو کھیلنے کو اوپن گراؤنڈ کسی کو بھی نہیں ملا. تو اس پیج کے بعد اگر ملکی سالمیت خطرے میں پڑ جائے تو میرا خیال ہے کہ ملکی اسٹیک ہولڈر تو کھڑے ہوں گے بھائی, وہ ایکشن میں آئے. اور آپ ایک بد نصیب وزیر اعظم ہیں جن کو آئینی طریقے سے نکالا گیا, اپنا ایوان سے عدم اعتماد کے طریقے سے نکالا گیا. سیاست میں آپ کا ٹائم ختم ہوا, آپ عوام کے پاس چلے جاتے, لیکن آپ جانا چاہتے تھے کسی نادیدہ قوت کے پاس. ابھی بھی جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک, ابھی بھی مسئلہ یہ ہے, پاکستان ایک بہت بڑے دور سے گزرا ہے, برے دور سے گزرا ہے. اکانومی کو ہم نے بہت متزلزل دیکھا, اکانومی بند, مطلب بہت کچھ دیکھا ہم نے. لیکن سم ہاؤ اس وقت پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز متحد ہیں کہ ہمیں مستحکم پاکستان چاہیے, بالکل چاہیے, ہمیں استحکام چاہیے. لیکن ابھی بھی ایک شخص یا ایک فرد واحد, ایک جماعت, ایک ٹولہ, وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں عدم استحکام آئے. عدم استحکام آئے گا تو کہ پاکستان دوبارہ سے پھر سے متاثر نہیں ہوگا, دوبارہ سے جو ہماری معیشت کا پہیہ تھوڑا بہت چلنے لگا ہے, تھوڑا بہت استحکام آنے لگا ہے, دنیا پہ ٹرسٹ کرنے لگی ہے, اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہونے لگے, انویسٹمنٹ آنے لگی ہے, ہمارے قرضوں کا حجم کم ہو رہا ہے, ہمارا جی ڈی پی بڑھ رہا ہے, ہماری کیا کہتے ہیں اللہ کو مہنگائی کی جو ریشو کم ہو رہا ہے, اور عوام کی زندگی فعال ہو رہی ہے, زندگی کا پہیہ آسان ہو رہا ہے. تو اگر دوبارہ سے یہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے تو کہ سیدھی سیدھی ملک دشمنی نہیں ہے, یہ ملک دشمنی تو ہے. آپ ایک سینئر آدمی ہیں, سوال میرا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا عادل بھائی کہ وہ بلوچستان میں سیلاب کے دوران وہ ایک ہیلی گرتا ہے پاک فوج کا, اس میں ہمارے ایک جنرل صاحب, 2 جنرل وہ شہید ہوتے ہیں, ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں. یہ اس پہ خوشیاں مناتے ہیں. یہ ہم نے اپنی سیاسی اور اپنی ہوش جب سے سنبھالا ہے کہ کبھی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو قوم اکٹھی ہوتی ہے, لیکن یہ جو ہیں اس پہ خوشیاں شادیانے بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ. جعفر ایکسپریس پہ دنیا کا جو حملہ ہے اس کو دنیا کے اس میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ بڑا حملہ تھا, اور اس پہ یہ دہشت گردوں کی سپورٹ پہ نوعیت کا پہلا واقعہ تھا جس کو بڑے پاک فوج نے بڑی مہارت سے کلیئر بھی کروایا. اس پہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ انڈیا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے, اور ایک فالس فلیگ جو تھا ان کا وہ پہلگام والا, اس پہ یہ ان کے تمام اکاؤنٹ آپ چیک کر لیں, وہ پاک فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں اور ان کے حق میں بات کر رہے ہیں دشمن کے. تو یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی طرح بھی یہ پاکستانی ہیں یا ان کو کوئی پاکستان سے کوئی لینا دینا ہے, کچھ بھی نہیں. ہماری گورنمنٹ نہیں تھی جب 2019 میں ابھینندن والا واقعہ ہوا اور ہم پہ ان کے طیاروں نے اسٹرائک کی, تو ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کراچی میں بھی, پورے پاکستان میں. کیونکہ یہ موقع نہیں ہوتا, ہم ہیں, پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. نہ ہماری سیاست ہے نہ ہمارا کچھ ہے. یہ ان سے پوچھیں جو انڈیا کے اندر ہیں, جن کے گھروں پہ بم پھینک کے ان کے گھر تو تباہ کر دیے نا ابھی 50-60. ان کا کیا قصور ہے کہ وہ کشمیری ہیں؟ آپ نے 7 سے 8 لاکھ فوج وہاں پر جمع کی ہوئی ہے,
آپ کے سیکورٹی فیلئر ہے یہ, جو انڈیا کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں بھارت کے اندر سے, ان کے ساتھ ہی بہت شدید انتشار ہے, کئیاں بٹی ہوئی ہیں, جھنڈے بہت مختلف جھنڈے بنے ہیں. آپ 8 لاکھ فوج رکھے, سیکورٹی فورسز ہیں آپ کی اتنی, آپ اس کے باوجود نہیں کنٹرول کر پا رہے. ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں. ہم تو پاکستان جو ہے وہ کافی عرصے, کافی سالوں سے, مشرف دور سے لے کے آئے تھے, دہشت گردی کے شکار ہم ہیں. بالکل. تو ہم کیسے کسی کی کہیں کسی بے گناہ کا قتل ہوتا ہے یا دہشت, ہم اس کی کب حمایت کرتے ہیں؟ آج کل حکومت نے ان کو آفر کی کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں, آپ لے کے ہم آپ کی ہیلپ کریں گے. وفاق کے پاس اگر پنجاب کی بات کروں, بالخصوص آپ کی وزیر مریم نواز صاحبہ کی بات کروں, تو کافی فعال ہیں, یا ان کی میڈیا مینجمنٹ بہت اچھی ہے. جیسے بھی جس کو بھی آپ, ہر بندے کی اپنی نریشن ہے. صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ایک سائلوز میں کام کرنے والے آدمی, وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. بٹ پھر بھی پاکستان میں اگر میں صرف کراچی کی بات کروں تو صوبہ سندھ میں اس وقت جو میرے لیے سب سے بڑا پینفل ہے, جو پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ میرا پورے پاکستان کا موٹر وے بن گیا. حیدرآباد کراچی کا روڈ امینڈ ہو گیا, اپڈیٹ ہو گیا, موٹر وے بن گیا. سکھر حیدرآباد موٹر وے نہیں بن کے دے رہا. کراچی میں وفاق کا صوبہ چل رہا ہے اس وقت K4, اس کی فنڈنگ نہیں ہو کے دے رہی. اور جبکہ آپ نے ابھی آپ کے ڈپٹی وزیر اعظم صاحب اسحاق ڈار صاحب, وزیر خزانہ صاحب, انہوں نے پنجاب کے اندر ایک اور موٹر وے کا اعلان کر دیا. سر تو یہ کیا یہ تعصبانہ رویہ نہیں ہے صوبے کے ساتھ؟ یہ مجھے بات آپ کی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ تعصبانہ رویہ ہوتا ہے تو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ نہیں بنتا, علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور میں بنتا. ٹھیک ہے, آپ کی کہ جو کراچی میں گرین لائن میٹرو بس تھی وہ کہیں اور بن جاتی, کراچی میں کیوں بنی؟ اور جس ایریا میں وہ بنی ہے گرین لائن, اس میں ہمارے ووٹر بھی نہیں ہیں, کبھی ہم وہاں سے چیئرمین بھی نہیں جیتے ہوں گے. تو کراچی میں چل رہی ہے نا گرین لائن. تو پھر آپ نے بات کی کہ وہ سکھر حیدرآباد موٹر وے, اچھا میں آ رہا ہوں اس کے اوپر بھی. پھر آپ K4S3 کا بالکل اعلان کیا تھا, اور وہ ہونا بھی چاہیے, اور اس پہ لازمی بات ہے کسی گورنمنٹ اور وفاق کے درمیان خط و کتابت چل بھی رہی ہے. اس پہ ڈار صاحب نے بھی بیان دیا. تو میں جب یہ ہم انو بھائی پارک میں اس کا سنگ بنیاد رکھنے آئے پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب, تو میں بھی اس پروگرام میں تھا گرین لائن میٹرو کا. تو اس ٹائم گورنر عشرت العباد ہوتے تھے, تو انہوں نے ایک ڈائلاگ کہا تھا اپنے کہ نہ پہلے بس چلتا تھا نہ بس چلتی تھی. اچھا. تو میاں صاحب آپ آ گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب, تو بڑا آپ کا شکریہ. اس پہ بڑی ان کے اوپر تنقید بھی ہوئی, نہ بس چلتا تھا نہ بس چلتی تھی, بڑا مشہور ہوا تھا یہ. تو ادھر ہماری لیاری ایکسپریس وے کا ایک حصہ رکا ہوا ہے, تو اس کے لیے فنڈ 5 ارب کا فنڈ تھا یا کتنے کا تھا, اس کو جاری کریں. تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جب اپنے ڈائس پہ آئے تقریب میں, تو انہوں نے وہ فوراً فنڈ دیا. پھر شاہد خاقان عباسی نے بدقسمتی سے نواز شریف صاحب کو پاناما میں بلوا کے اقامہ میں نکال دیا جاتا ہے. تو پھر شاہد خاقان عباسی نے اس لیاری ایکسپریس وے کے آدھے حصے کا افتتاح کیا. تو ہم ابھی بھی تعصب رکھتے ہیں, ہم گرین لائن بھی یہاں دیتے ہیں, ایئرپورٹ بھی یہاں. پھر یہ لوگ ٹیکسی 90s میں دی, وہ سب سے زیادہ یہاں دی, ایک ID کارڈ اس کی ضمانت ہوتا تھا. پھر بہت سارے پروجیکٹ ہیں. پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایئرپورٹ جب ہم جاتے ہیں تو CA کالونی کے اندر 16 CA کالونی جو ہے بالکل یہ بیک سائڈ پہ ایئرپورٹ کے, تو وہاں پر 45 ارب روپے سے آپ کا IT پارک کا وہ دیا ہوا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے. اس کے سنگ بنیاد میں بھی میں گیا, تو کیسی وہ سوتیلا بن رہی ہے, یہ تو نہیں ہے. پھر ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے خط لکھا مراد علی شاہ صاحب کو کہ M6 اور M9, یہ M9 دوبارہ بنے گی, وہ نہیں بنے گی میرے خیال سے. یہ خود بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کی موٹر وے نہیں ہے, اور یہ واحد موٹر وے تھی جو چلتے روڈ پہ بنی تھی. سب سے ہیوی زیادہ جو ٹریفک ہے اور ہیوی ٹریفک ہے یہ M9 پہ. بالکل ایسے ہی ہے, ہیوی ٹرک جو ٹرانسپورٹیشن, کیونکہ پورٹ آپ کے پاس جو حیدرآباد میں جاب کرتے ہیں یا کراچی میں کرتے ہیں, ان کا ڈیلی کا آنا جانا, پھر ویکینڈ پہ بڑا رش ہوتا ہے. تو یہ چلتے ہوئے پہ بنی, اور چلتے ہوئے پہ بننے کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بڑی چیزیں رہ بھی جاتی ہیں, ڈائیورژن ہوتی تھی. آپ بھی آتے ہیں, آپ بھی سندھ کے رہنے والے ہیں. تو ابھی انہوں نے خط بھی لکھا, اور ابھی جب پرائم منسٹر صاحب نے اعلان بھی کیا, دونوں موٹر وے ہم بنا رہے ہیں. اور مجھے اگر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو 17 میں نہیں نکالتے نا, تو ہم یہ اس موٹر وے پہ سفر کر رہے ہوتے, اگر ان کو نہیں نکالتے تو سر ابھی تقریباً 2 سال ہونے. اصل میں ملک جو ہے نا, آپ کے سامنے 16 مہینے کی کیسی گورنمنٹ, آپ بھی ہمارے ساتھ تھے سر. ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں بعد میں, ابھی تو مستقل ہوتے عمران خان کے پاس گورنمنٹ چلی گئی, ابھی بھی تو آپ ہیں نا پاور میں. نہیں, ابھی تو ہم کب منع کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں, ہم خط بھی لکھ رہے ہیں CM صاحب کو کہ ہم کر رہے ہیں, اور
اور کر بھی رہے ہیں. اس سے پہلے بھی میرے خیال سے یہ مٹیاری کا ڈی سی تھا, کچھ آپ ایسی خبر تھی کہ وہ لینڈ ایکوائر کر رہے تھے تو وہ پیسے ویسے کھا گئے تھے, وہ بھی نیب میں کوئی کیس ہے. وہ 2 ڈی سی تھے اس ڈسٹرکٹ کے, یہ موٹر وے کی لینڈ تھی وہ. اچھا, تو وہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا, 2 ڈی سی صاحبان تھے, وہ پھر ملک سے باہر بھاگ گئے, پھر ان کا نیب میں یہ ایک میٹر کچھ ایسا تھا. تو کیا کریں, بہت سب بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایسے واقعات ہوں گے تو ایکوائر لینڈ کرتے ہیں تو پیسے ہوتے ہیں, پیسے دیے جاتے ہیں, یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس پہ جب آپ کورٹ میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں کہ ہم زمین نہیں دیں گے, بہت سارے معاملات ہیں. آپ جب ہسٹری نکالیں گے, میرے پاس ابھی ہے نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ ابھی M9 بن رہی تھی تو بہت سارے لوگ کورٹ چلے گئے تھے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. دکانداری بھی ہوتی ہے. ہاں ہوتی ہے, بالکل دکانداری بھی ہوتی ہے. تو ہم اس پہ بالکل انکاری نہیں ہے, بالکل ہونا چاہیے. اور یہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا, اور میں تھا M9 کی سنگ بنیاد کی تقریب ہوئی تھی, یہ نوری آباد ادھر ہوئی تھی, کاٹھور کے آس پاس. تو اس ٹائم چیف منسٹر سید قائم علی شاہ صاحب تھے. تو انہوں نے اسپیچ کے دوران کہا کہ میاں صاحب وہ یہ آپ نے اچھا کیا موٹر وے بنا دی, ہم جب کراچی سے سکھر بائی روڈ جاتے ہیں تو کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ یہاں سے ناشتہ کر کے نکلیں گے لاہور سے, کراچی سے, تو آپ شام میں جا کے لاہور میں کھانا کھائیں گے. تو وہ ہیں, وہ نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ بر صغیر میں چندر گپت موریہ, یہ جو جی ٹی روڈ ہے اس کے شروع کی تھی چندر گپت موریہ نے. آپ قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو وہ پڑھاتے ہیں چندر گپت موریہ. اور اس کے بعد شیر شاہ سوری نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے, پتھر لگائے, اور یہ کابل سے لے کے بنگلہ دیش تک یہ روڈ گئی, پنجاب کو کراس کرتے ہوئے اور پورے انڈیا کو اور بنگلہ دیش. تو جتنی روڈیں نواز شریف صاحب نے بنائی ہیں تو میں تو دور حاضر کا ان کو شیر شاہ سوری سمجھتا ہوں. ان کو تو روڈیں بنانے پہ تانے ملے نا کہ سڑکیں بنانے سے قومیں تھوڑی بنتی ہیں. نہیں, لیکن سڑکیں بنانے سے قومیں ترقی کرتی ہیں. یعنی ان کو بعد میں احساس ہوا, بعد میں خود سڑکیں بنا رہے تھے. اگر آج موٹر وے بنی ہوتی تو ہمارے سارے ٹرک کراچی پہنچے ہوئے ہوتے, سکھر تک تو موٹر وے چل رہی ہے, تو یہ موٹر وے سے آ جاتے, نہ وہاں کسی کو تنگی ہوتی نہ دشواری ہوتی. اور ہمارے بھائی جو ہیں وہ دھرنا دیتے رہتے ہیں وہاں بیٹھ کے. تو ہاں آپ بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں, ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ کی گاڑی چل رہی ہے, آپ کو تو اسپیڈ کا بھی پتہ نہیں چلتا, چلان ہو جاتے ہیں وہاں پر. ہاں وہ تو ایسی بات ہے. تو وہ اسپیڈ کا نہیں پتہ چلتا, اتنی اچھی روڈیں بنی ہوئی ہیں. تو بالکل جو سکھ آتے ہیں, سکھ ہمارے بھائی جو انڈیا سے آتے ہیں, وہ جب موٹر وے پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئندی روڈاں تے انڈیا بھی نہیں ویکھی نہیں, اتنے بڑی چنگیاں روڈاں نے, اتنے تے بڑے بڑے ہوٹل تے چنگیاں چنگیاں روڈاں. تو یہ بات ہے نا بہت کی, جو باہر سے آتا ہے وہ آپ کی تعریف کرتا ہے. اور بالکل بہت ساری چیزیں ہیں, پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا M9 M6 کا, پھر نہرو کے اوپر بھی انہوں نے واضح کر دیا, اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی آپ کو 45 ارب کا IT پارک دیا عرفہ کریم کی طرز کا, بہت بڑا ہے وہ, میں اس کے اوپر بھی کام شروع ہونے جا رہا ہے. ہم تو ہماری یہ نہیں رہی کہ آپ دیکھیں نا, جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بانی PTI جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ہمارا جو گرین لائن کے لیے تھا کہ انفراسٹرکچر وفاق بنائے گا, بسیں سندھ گورنمنٹ لے گی اور اسٹاف سندھ گورنمنٹ کا ہوگا. تو اس نے بولا جی وفاق کرے گی, تو وہ ڈیلے ہوتا رہا, زنگ لگ گیا چیزوں کا وہاں پڑے, اور وہ CM صاحب سے نہیں ملے, عمران بانی PTI نہیں ملے, ان سے نہیں ملے, ضد تھی ان کی. تو وہ اب چونکہ ایک جب نواز شریف صاحب نے جو کراچی آپریشن تھا اس کا تو کپتان ہی قائم علی شاہ صاحب کو بنایا تھا, ہر چیز میں ان کو ساتھ رکھتے تھے, ہر جگہ پہ ساتھ. ہمارے MQM بھی اتحادی تھی, MQM بھی ساتھ ہوتی تھی, لیکن لیڈ یہ کرتے تھے. تو ہماری حکومت, ہماری قیادت نے کراچی کے لیے اسپیشل کوئی پیکج ہے؟ کراچی کا انفراسٹرکچر تو پورا ابتر ہوا ہے. میرے خیال سے یہ کوئی خط وغیرہ لکھا تھا انہوں نے, ابھی کچھ MNAs کو اعلان کیا تھا MQM کے پرائم منسٹر صاحب نے, کراچی حیدرآباد. MQM کا بھی حالیہ وزارتیں بھی ملی ہیں کچھ, ان کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ حیدرآباد اور کراچی کے لیے ان کے MNAs کو ممبر جو ہیں ان کے لیے تھا. وہ لازمی بات ہے, جب ایسا اچھا آپس میں تعلقات ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہماری جو قیادت ہے وہ, کیونکہ لاہور میں وہ ہیں مسلسل, بیچ میں یہ بزدار صاحب کا بہت تاریخی دور آ گیا تھا, اور
वसीम अकरम प्लस थे. सर उनको तो खुद नहीं पता मैं वजीर आजम हाँ. वजीर आलम. तो मतलब मुझे आज तक याद है, मुझे एक वीडियो बहुत अच्छे से याद है, कोई साहब उनको किसी इलाके में दौरे पे लेके गए. हाँ, तो वो उसने वो समी चौधरी थे, समी जो चौधरी. मुझे नहीं पता, और कहीं हाँ. दौरे पे लेके गए तो वो बता रहे हैं कि वो कोई खातून थी, कोई बुजुर्ग खातून, तो बता रहे हैं कि ये उस्मान बुज़दार हैं, वजीर आलम हैं. ये जो शहबाज शरीफ नहीं होंगे ने, ये पंजाब के चौधरी शहबाज लगे ने. नहीं, वो हमारे समी चौधरी हैं, बावलपुर के, हमारी पार्टी के थे. वो फिर चले गए थे इनके साथ. तो वो किसी जगह पे एक गांव में विजिट करवा रहे थे. तो वो अम्मा को ये बता रहे थे कि शहबाज बुज़दार साहब ने तो शहबाज शरीफ लाग गए ने. मैं वही बता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ बन गए यहाँ के. शहबाज शरीफ लाग गए ने. तो वो शहबाज साहब ने बहुत काम किया. फिर आपने कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा. जी. तो उन्होंने तो माशाल्लाह रिकॉर्ड मंसूबे कर लिए हैं. मुझे ये बताएं 100+ मंसूबे ये कर लिए. कप पड़ा हुआ है जी. मैं इसको उतना ही दिखा सकता हूँ ना जितना ये कप है. या आपके जो इतने कैमरे लगे हुए हैं इसको बहुत बड़ा कर देंगे. थोड़ा बहुत ऊंच नीच शायद 19-20. तो अभी जैसे एक वो आपने बताया कि काम हो भी रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं उनका मीडिया सेल अच्छा है. तो भाई आप इस कप को कितना बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं. 90 प्रोजेक्ट हैं एक साल में जो ग्राउंड पे. आप लाहौर गए हैं या बावलपुर गए हैं या मुल्तान गए हैं या पिंडी गए हैं? लाहौर गया. क्या आपको चेंज कोई नजर आया बुज़दार साहब के टाइम का और अभी का? बुज़दार साहब के दौर में लाहौर मेरा ख्याल है देखने लायक नहीं था. हाँ. देखिए मैं मेरा ज़ाती तजर्बा, जब मैं लाहौर जब भी लैंड करता हूँ तो एयरपोर्ट से निकल के जो राइट एंड पे जो ग्रीनरी नज़र आती है ना, मैं उस ग्रीनरी से लाहौर की फ़िज़ा का अंदाज़ा लगा लेता था. बुज़दार साहब के दौर में जब भी मैं लाहौर में उतरा तो ग्रीनरी मुझे कभी ग्रीनरी नज़र नहीं है. वो एक उजाड़ किस्म का. अच्छा, एक चीज़ बताता हूँ, आप यहाँ पर आपकी पैदाइश यहाँ की है, आपका भी एक सियासी ख़ानदान है और पॉलिटिकल ताल्लुकात हैं, वास्ते हैं, यानी ख़ुद आप पॉलिटिकल वर्कर हैं. तो सिंध में जब आप किसी पटवारी के पास जाते हैं या कोई भी आम इंसान जाता है, आम पब्लिक का बंदा जाता है, तो उसको फ़ोन आता है एक दिन बाद के मैं वज़ीर आला हाउस से बात कर रहा हूँ, आप इस पटवार खाने में गए थे? बोले जी मैं गया था. आपने ये चीज़ निकलवानी थी, आपकी वो चीज़ निकल है, आपके फ़लानी फ़र्द निकलनी थी, डॉक्यूमेंट आपने निकलवा लिए? जी निकलवा लिए. आपसे किसी ने पैसे लिए? नहीं. कैसा रवैया था? अच्छा जी, मतलब फीडबैक लिया जा रहा है. जी. हमारा एक यूनिट है प्राइम मिनिस्टर CM साहिबा का स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट. वो लड़के बैठे हुए होते हैं, उनके हेड हैं अमजद हफीज़ साहब, वो बैठे हुए होते हैं. मैंने भी विज़िट किया. तो आपको अगर मेडिसिन आ रही है, अब बुज़दार साहब के टाइम पे या बानी PTI के टाइम पे कैंसर की दवाइयाँ बंद कर दी थी, जो शहबाज शरीफ साहब ने शुरू की थी. दोबारा ओपन की. कैंसर की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ, उसके बाद दिल की दवाइयाँ, उसके बाद जितनी भी सब फ्री की हुई हैं. जो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनके घरों पे जाती हैं. फिर उन घरों से फीडबैक लिया जाता है कि दवाइयाँ मिल गई ना थानू, मैं CM हाउस तो गल कर रहे हैं आफ्टर सेल सर्विस. हाँ जी मिल गई ने. वो अम्मा है, अब्बा है, कोई भी है, वो आगे से रिस्पॉन्ड करता है कि जी मिल गई हैं. वो नहीं मिलती तो फिर, और अगर उस बंदे ने बोल दिया कि मुझसे पैसे लिए हैं पटवारी ने या रवैया ठीक नहीं था, तो फिर उसके साथ क्या होता है? वहाँ मरियम नवाज बैठी हुई. यानी आप ट्विटर पे देख लें, खुद ऑन है, देख रही हैं सारी चीज़ें. फिर सफाई सुथराई को देखें, उनका सुथरा पंजाब जो है. यानी मैं अभी गाड़ी में घूम रहा था, मुझे वो ठेले नज़र आए जो पहले ठेले होते थे. यानी पुलिस भी उनको भगा रही है, सफाई भी नहीं है. आप मुझे बताएं कि सब्ज़ी या फ्रूट का ठेला, उसके आसपास गंद होता है, उसके छिलके पड़े हुए होते हैं, ये होता है वो. तो मैं एक जगह पे रुका, मैं उसकी वीडियो बना रहा था, तो आगे देखा तो वो सुथरा पंजाब की टीम उसको सफाई कर रही है. मैंने बोला कितने टाइम आते हैं? मतलब 3 टाइम आते हैं. उनके लिए फुटपाथ पे जगह रख दी. ना उनको पुलिस हटा रही है, ना ट्रैफिक वाले हटा रहे हैं. वो फुटपाथ पे खड़े हैं, अपनी रोज़ी कमा रहे हैं. वो बहुत खूबसूरत कार्ड जो दे दिया, जो आप टर्की जाते हैं वहाँ नज़र आते हैं, आप दुबई में नज़र आते हैं, कार्ड हैं बड़े खूबसूरत से, सफाई भी हो रही है. फिर आपकी आपका जो सेफ पंजाब है, उसके अंदर जो कैमरा सिस्टम है, आपके चालान हो जाते हैं डायरेक्ट अगर आप वायलेशन करते हैं. किसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा देखेगा. और मैंने तो एक पिछले दिनों देखा, वो 2 बच्चे रोड पे बैठे हुए थे, कहीं गुम हो गए थे. तो वो कैमरों में आए, वो पुलिस डॉल्फिन वहाँ पहुँची है, उनको पूरा उसका डेटा लिया है, उनके वालिदैन को बुलाया, छोड़ दिया उनको पहुँचा दिया वहाँ पर. फिर उनके वो पुलिस मरकज़ हैं,
یعنی 2,000 بندے تو ڈیلی کی رپورٹ ہے وہاں سے کہ آرام سے جاتے ہیں اپنے سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں, سب چیزیں کرتے خرم صاحب یہ ساری باتیں بالکل بہت اچھی ہیں. اب افاد عامہ میں عوام کی بہتری میں پنجاب میں پچھلے دنوں خواتین کے گینگ ریپ ہیں. محکمہ جاتی لوگوں نے کیے, میں محکمے کا نام نہیں لینا چاہتا, تو یہ والی صورتحال بھی تو ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ پنجاب میں اگر کوئی بچ جائے وہ بندہ, ان پہ کارروائی ہوگی. کارروائی ہو بھی چکی ہوگی. ہاں ہاں, میں تو محترمہ مریم نواز شریف کے ساتھ, میری وہ باس ہیں, میرا ان کے ساتھ بڑا ایک عزت اور احترام کا رشتہ ہے. میں نے پورا پاکستان ان کے ساتھ گھوما ہے, بڑے قریب سے جانتا ہوں. نو ٹالرنس. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میرا خیال ہے گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے. میں بس آپ سے آخری یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا وفاق کسی ایسی صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے یا خود کو سمجھتا ہے کہ ملک کو غیر تسلسل متزلزل صورتحال کا شکار کر کے خود سروائیو کر پائے گا, یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی بہتری مل جل کے چلنے میں؟ سر بات یہ ہے کہ عادل بھائی کہ نواز شریف صاحب کے 9 سال 4 مہینے پاکستان سے نکال دیں, پیچھے بچتا کیا ہے؟ کس پہ رائے میں؟ کسی بھی پیرائے پہ کیا بچتا ہے پیچھے؟ مغلوں کے قلعے, گورے کی پٹریاں, پیپلز پارٹی کے نعرے. نہیں, پیپلز پارٹی کے نعرے تو نہیں ہے سر. نہیں, پیپلز پارٹی کی میں بات کروں اور جماعت اسلامی کے, میں نے پڑھا کہیں ہے, پڑھا, میں خود نہیں کہہ رہا, میں نے تو مغلوں کی اور انگریز کی بات کی, لیکن میں نے کہیں پڑھا پچھلے دنوں. سب سے بڑا ایلیمنٹ مس کر گئے نا. اچھا میں بتا, ایک منٹ, میں بتا رہا ہوں کہ وہ میں نے کہیں پڑھا, یہ پڑھا میں نے, اس میں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب کے یہ 9 سال نکال دیں, 10 سال جو پاکستان کے 76 سال اس میں رہے, تو پیچھے بچتے ہیں پیپلز پارٹی کے نعرے, جماعت اسلامی کے لارے اور پی ٹی آئی کے ٹھمکے. یہ میں نے ٹویٹر پہ پڑھا. اچھا, وہ جو پہلی بات تھی کہ وہ 9 سال 4 مہینے نکال دیں تو پیچھے مغلوں کے قلعے یا گورے کے پٹری بجتی ہے یا ان کے بنائے ہوئے. آپ مجھے بتائیں نا, آپ بھی تو ماشاء اللہ سے دیکھ رہے ہیں. نہیں سر, دیکھیں میں ایک صحافی ہوں, میں ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ دینا زیادہ بہتر پسند کروں گا, لیکن یہ کیس میں دوسری جماعت یہ بھی ہے کہ پاکستان رپورٹر صاحب نے پاکستان کو ایٹم بم دیا. صوبہ سندھ میں صحت کے معاملے میں جو خدمات اس وقت دی جا رہی ہیں وہ اس وقت آپ گلگت بلتستان کے, افغانستان سے لے کے بھی پاکستان میں اس وقت پیشنٹ موجود ہیں. پاکستان میں چند ادارے ایسے ہیں صوبہ سندھ کے اندر جو کہ صحت کے اندر ایسی خدمات دے رہے ہیں جو کہ دنیا میں لاکھوں ڈالرز میں پڑتی ہیں, بٹ پاکستان میں ایف او سی کراچی ہے. میرے قطع نظر کسی بھی تعلق ہے. دیکھیں کوتاہیاں کمیاں سبھی تمام گورنمنٹس میں ہیں, لیکن میں یہ بات سمجھتا ہوں ذاتی حیثیت میں کہ اگر کہ آپ پیپلز پارٹی کے 6-7 سال نکال دیں, نواز شریف صاحب کے 9 سال 4 مہینے جو بھی نکال دیں, ان سب کو ملا کے اگر آپ جو پیچھے 50 سال ہیں جن کا آپ اور میں نام نہیں لیتے وہ نکال دیں, تو میرا خیال ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی پارٹی پاکستان کو آج شاید وہاں پہنچا چکی ہوتی جہاں پہ مسلم امہ کا لیڈر ہم واقعی ہوتے اور ہم ایک مسلم سپریم قوت ہوتے, کیونکہ ہم ایک ایٹمک پاور ہیں اور ہم ایک انتہائی مضبوط معیشت ہوتے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی ہو, چاہے وہ نواز شریف کی گورنمنٹ بنی ہو, کسی گورنمنٹ بنی ہو, ہم نے کسی بھی مضبوط وزیر اعظم کو جو کہ قوم کو یکجا کر سکتا تھا, جو کہ بیرونی اسٹیک ہولڈر سے نیگوشیٹ کر کے پاکستان میں معیشت کو مستحکم کر سکتا تھا, معذرت کے ساتھ ہم نے اس کو چلنے نہیں دیا. میں آپ کی بات کو یہیں پر ہی کرتا ہوں کہ وہ لائٹر موڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, میں ایسی باتیں کرتا ہوں, لیکن وہ جو میمز بنتی ہیں وہ میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے. اچھا, پھر میں ایک جگہ ایک بچوں کا ڈیبیٹ کمپٹیشن چل رہا تھا, تو اس میں بچے آتے تھے, وہ ایٹم بم پہ بات کرتے تھے. اچھا, ایٹم بم پہ 2 بندوں کا ذکر نہیں تھا, ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اور ایک محمد نواز شریف صاحب کا. جب میری باری آئی تو میں نے کہا مجھ سے بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں یہ بچے جو آ رہے ہیں, میں اتنی اچھی ہو سکتا تقریر نہ کرتا ہوں, لیکن ایٹم بم کا نام آئے اور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام نہ لوں اور محمد نواز شریف کا نام نہ لوں, تو ایٹم بم کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو آپ کو جنہوں نے یہ تقریریں لکھ کے دی ان سے پوچھیں کہ ایٹم بم بنا کیسے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور باقی NICBD جو ہے بالکل وہ ایک اسٹار شپ ہے, میں بتا اس کا گمبٹ والا جو ہے وہ ہے, اس کے بعد NICBD تو ایک آپ کا فلیگ شپ ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو دعائیں وہاں سے لگ رہی ہیں. NICBD
ایسے کیونکہ میں خود وہاں کا وکٹم رہا ہوں. گمبٹ میں جو ہے بھٹی صاحب چلا رہے ہیں, بالکل وہ اچھے ادیب رضوی صاحب اس وقت بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ کے ڈاکٹر بالکل باری بالکل. صاحب بہت اچھا اور کام کر رہے پورا بلوچستان آتا ہے یہاں پر, پنجاب سے لوگ آتے ہیں, اور بڑے ہاسپٹل انہوں نے ابھی سے نہیں ہیں. یہ جب وفاق کے پاس تھے تب بھی تھے, تب بھی یہاں رش ہوتا تھا NICVD میں, جنا میں. اب چونکہ یہ اپنا صوبائی سبجیکٹ ہے, ابھی بھی وہی صوبائی کے آپ کے جو ڈائریکٹر تھے وہاں پر, آپ کو نام پتہ ہوگا, ندیم قمر صاحب. ہاں, ان کے ٹائم پہ بہت اچھا کام ہوا ہے. اور میں تو اس دن پیپلز پارٹی والے دوستوں کو کہا کہ آپ کی دعائیں جو لگ رہی ہیں نا اسی وجہ سے لگ رہی ہیں کہ جو آپ نے ہیلپ کر. یہ ایک سگنیفیکنٹ فیکٹر ہے کہ پاکستان میں صوبہ سندھ سے لے کے اس وقت دیکھیں قطع نظر کے کوئی بھی جماعت ہو, کسی کی وابستی کسی کے ساتھ بھی ہو, ڈیفینیٹلی آپ کی اپنی سوچ ہے میں, کیونکہ جمہوریت کا نام ہی اختلاف رائے کو برداشت کرنا ہے, لیکن کہ جمہوریت یہ بھی کہ اس وقت پاکستان صوبہ سندھ پاکستان میں گریجولی پروگرس کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ پچھلے 16 سال سے صوبہ سندھ میں کمان ایک ہی ہے. تقریباً منسٹریز انہی لوگوں کے پاس واپس آتی ہیں, قلمدان انہیں کے پاس آتے ہیں جنہوں نے 2008 سے منسٹریز کو انیشیٹ کیا تھا. تو آپ صوبہ صحت کو دیکھ لیں, صوبہ ایجوکیشن کو دیکھ لیں, آپ کے صوبائی جو آپ کا پولیسنگ ڈپارٹمنٹ ہے, کہیں نہ کہیں اب آپ کو چیزیں بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں, شفافیت آ رہی ہے, گھوسٹ امپلائیز ختم ہوئے ہیں, چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں. 17 سالوں میں مسلسل گورنمنٹ ہونے کے باوجود جو چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ چلیں ابھی ہو رہی ہیں تو بہتر ہے, دیر ہے درست ہے. پیوستہ رہے شجر سے امید باہر ہونی چاہیے. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر ہونی چاہیے یہ چیزیں. اور بالکل ابھی اسکول سسٹم پہ بہت کام کرنے والا باقی ہے, ایجوکیشن پہ بہت باقی ہے, ہمارے تقریباً کوئی 10 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں, ہیلتھ پہ بہت باقی ہے, ان کی نیوٹریشن پہ بہت باقی ہے, سڑکوں انفراسٹرکچر, مدر اینڈ چائلڈ کیئر بہت ضروری ہے. اور آپ جہاں پر کھدائی ہو جاتی ہے کسی پائپ لائن کے لیے روڈ نہیں بنتی. سر سب سے پہلے تو یہ شعور ڈیولپ کرنا ہے کہ سڑک بنانے سے پہلے پائپ کھودنا ہوتا ہے, پائپ ڈالنا ہوتا ہے. ہم سڑک بنانے کے بعد پائپ ڈال رہے ہو. لیکن آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی ادارہ اگر روڈ کٹنگ کرتا ہے, واٹر بورڈ ہے, سوئی گیس ہے, کے الیکٹرک ہے, تو وہ ٹاؤن کو یا جب متعلقہ ادارہ ہوتا ہے اس کو روڈ کٹنگ کے پیسے دیتا ہے. لیکن وہ جب سب چیزیں ہو جاتی ہیں سڑک پھر بھی نہیں بنتی. میں جہاں رہتا ہوں 4 سے 5 سال ہو گئے, میں جہاں رہتا ہوں کوئی سڑک نہیں ہے. بھینس کالونی میں بھی اچھی سڑکیں ہیں, یعنی بارش ہو جاتی ہے تو بھینس کالونی والا کیچڑ ہوتا ہے, میں وہاں رہتا ہوں. کوئی سڑک نام کی چیز ہی نہیں ہے. اور باقی جو ہے امید رکھتے ہیں, پر بستہ رہے شجر سے امیدیں باہر. اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان ہم اور آپ مل کے آگے بڑھائیں گے, اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ پائندہ باد رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا, ایک جامع کوشش کر. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا خرم صاحب کے ساتھ جو گفتگو رہی وہ بہت ہی لائٹر نوٹ پہ رہی, اور کوشش بھی یہی تھی کہ ہم آپس میں اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے ماحول کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں, اور ایک سافٹ امیج اپنا اور بین الصوبائی معاملات کا دیں, تاکہ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ مسئلے مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں, پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی, نیئر ٹو پرفیکشن کی کوشش ہر جگہ کی جا سکتی ہے. کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی کمی یا کوتاہی نہ ہو, لیکن اس معاشرے کے جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو یکجا ہو کے ایک ملی جلی ایفرٹس کے ساتھ معاشرے کو ہیلدی بنانا پڑتا ہے اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. انتشار, ایکسٹریمزم, شدت پسندی اور شدت انگیزی یہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. آپس میں بات چیت اور افہام و تفہیم کے ذریعے دنیا کے بہت بڑے بڑے مسئلے آرام سے سلجھائے جا سکتے ہیں. ہاں وہ وقت ضرور لے سکتے ہیں, بٹ ان دی اینڈ آپ لڑیں گے, جھگڑیں گے, میدان جنگ سجائیں گے, کچھ بھی کریں گے, آئیں گے آپ صلح کے شامیانے کے اندر ہی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ صلح کا شامیانہ پہلے سجا لیں اور معاملات کو وقت ضائع کیے بغیر سلجھا لیں, تاکہ یہ قوم آگے بڑھتی رہے. اس دعا کے ساتھ کہ پائندہ رہے میرا وطن, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.